بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضائل ذکر کے حوالے سے حدیث نمبر 8 بھی حدیث پڑھی گئی تھی اور ریکارڈ نہیں ہوئی۔ الحمدللہ ریکارڈ کا مقصد یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی احادیث سے فائدہ ہو، ذکر کا شوق ہو، فکر ہو، برکتیں حاصل ہوں سب کو۔ تو حدیث کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ عن ابی ہریرہ وابی سعید رضی اللہ عنہما انہما شہدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي كذا في الدر والحسن والمشكات۔ وفي حديث طويل لأبي ذر أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض۔ الحديث ذكره في الجامع الصغير برواية الطبراني وعبد بن حميد في تفسيره ورقم له بالحسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں یعنی تفاخر کے طور پر فرماتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہوا، آگے ہے تشریح۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کا اہتمام کر کے اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر کے بھلائی بغیر کام کوئی کلام نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بھی بچتا رہ کہ اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرہ کا نور جاتا رہتا ہے، اور جہاد کرتے رہنا کہ میری امت کی فقیری رہبانیت یعنی یہی ہے، ٹھیک ہے جی، فقیری یہی ہے، مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کے پاس اکثر بیٹھے رہنا اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا کہ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ قرابت والوں سے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا، وہ اگرچہ تجھ سے تعلقات توڑ دیں، حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا، سوچ فکر نہ کرنا، بے دھڑک کہنا، گو یعنی دل کی سچی بات کہنا، کو کسی کو کڑوی لگے، اللہ کے معاملہ میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، برا بلا کہنا، ٹھیک ہے جی، ملامت، تجھے اپنے عیب، سبحان اللہ، عیب نکالنا، عیب بینی، دوسروں کے عیوب پر نظر نہ کرنے دے، اپنے عیب ہوں تو پھر دوسرے کے عیب نہ نکالو، اور جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسرے پر غصہ نہ کرنا۔ اے ابو ذر، حسن تدبیر یعنی بہترین حکمت سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے، اور خوش خلقی کی برابر کوئی شرافت نہیں۔ خوش خلقی اچھی عادتیں ہیں، اچھا اخلاق۔ فائدہ بھی آگے دیکھیں، اصل یہاں سے سکینہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سکینہ کے معنی سکون و وقار کے ہیں یا کسی مخصوص رحمت کے، جس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں جن کو مختصر طور پر میں اپنے رسالہ چہل حدیث جدید در فضائل قرآن میں لکھ چکا ہوں، یعنی شیخ الحدیث فرما رہے ہیں
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی مخصوص چیز ہے جو تمانیت کیا ہے جی؟ اطمینان والی، سکون والی، رحمت وغیرہ سب کو شامل ہے، یعنی یہ سکینہ کی بات ہو رہی ہے اور ملائکہ کے ساتھ اترتی ہے۔ تب حق تعالی شانہ کا ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے تفاخر یعنی فخر کے طور پر فرمانا ایک تو اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت عرض کیا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں فساد کریں گے، جیسا کہ پہلی حدیث کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ دوسرے اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں کی جماعت اگرچہ سراپا عبادت، سراپا بندگی و اطاعت ہے، لیکن ان میں معصیت کا مادہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، گناہ کا مادہ فرشتوں میں نہیں ہے۔ اور انسان میں چونکہ دونوں مادے موجود ہیں، یعنی نیکی اور برائی، اور غفلت اور نافرمانی کے اسباب اس کو گھیرے ہوئے ہیں، شہوتیں، لذتیں اس کا جزو ہیں، اس لیے اس سے ان سب کے مقابلہ میں جو اطاعت یعنی عبادت، فرمانبرداری ہو، اور جو معصیت کا مقابلہ ہو، وہ زیادہ قابل مدح اور قابل قدر ہے، یعنی تعریف کے لائق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حق تعالی شانہ نے جنت کو بنایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ اس کو دیکھ کر آؤ۔ انہوں نے آ کر عرض کیا، یا اللہ آپ کی عزت کی قسم، جو شخص بھی اس کی خبر سن لے گا، یعنی جنت کی خبر، اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا، یعنی لذتیں اور راحتیں، فرحتیں، خوشیاں، نعمتیں جس قدر اس میں رکھی گئی ہیں، ان کے سننے اور یقین آ جانے کے بعد کون ہوگا جو اس میں جانے کی انتہائی کوشش نہ کرے گا؟ ہر بندہ کوشش کرے گا، مطلب اس کے بعد حق تعالی شانہ نے اس کو مشقتوں سے ڈھانک دیا، یعنی کہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ اس پر سوار کر دیے گئے، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں، قرآن اور تلاوت، ذکر اذکار، یہ کریں گے تو ملے گا وہ۔ یہ مشقت سے ہوتے ہیں، وضو کرنا، سردی میں وضو کرنا، گرمی میں مسجد جانا، اور کہیں ہمارے مسجدوں کی طرح بدماش لوگ ہیں کولر بھی نہیں لگاتے، ایسے مسجدوں میں نظام، ٹھیک ہے جی، ہر مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے، کولر، اور ہمارے ہاں سارے طرف ہی گڑبڑ ہے، کولر بھی نہیں چلاتے لوگ، ٹھیک ہے جی، یہاں بھی نہ ہو، مسجد میں نہ ہو، یہاں گھروں میں بیٹھے رہو، ایسا نظام بنانا، سب کچھ ہونے کے باوجود، یعنی مشقت پھر بھی بندہ کر کے جاتا ہے، ایسی بدماشوں کے ساتھ جا کے مقابلہ کرنا، اور ان کی سخت حالات پیدا کرنے کے باوجود نماز نہ چھوڑنا، باجماعت نمازیں پڑھنا، کیا کرنا جی؟ یہ مشقتیں ہیں، اس پر سوار کر دیے گئے، یعنی ان کو بجا لاؤ تو جنت میں جاؤ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ اب دیکھو، انہوں نے عرض کیا کہ اب تو یا اللہ مجھے یہ اندیشہ ہے، یعنی یہ ڈر ہے کہ کوئی اس میں جا ہی نہ سکے گا، ٹھیک ہے جی، پہلے دیکھ کے آئے تو بس سارے لوگ اس کی خوشیاں، نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہر بندہ کہے گا، لیکن وہ ملیں گی کب؟ ان اعمال سے ملیں گی جنت میں جانے کے لیے، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، حج کرنا۔ تو اس کے بعد جب دیکھا تو وہاں پہ تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی آئے گا، ٹھیک ہے جی، مطلب یہ ہے کہ بہت کم لوگ تھے جو یہ سارے کام کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے جنت میں جانے والے ہوتے۔ تو یہی مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی اس میں جا ہی نہ سکے گا۔ اسی طرح جب جہنم کو بنایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کے دیکھنے کا حکم ہوا، وہاں کے عذاب، وہاں کے مصائب، گندگیاں اور تکلیفیں دیکھ کر، یعنی پیپ، خون، گرم پانی دیکھ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کی عزت کی قسم، جو شخص اس کے حالات سن لے گا، یعنی قرآن میں جگہ جگہ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سن لے گا، کبھی بھی اس کے پاس نہ جائے گا، یعنی جہنم کے پاس نہ جائے گا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اس نے دنیا کی لذتوں سے اس کو ڈھانک دیا کہ زنا کرنا، شراب پینا، ظلم کرنا، احکام پر عمل نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، چوری ڈاکے، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ سارے کرنا، ان کا پردہ اس پر ڈال دیا، یعنی اس وجہ سے یہ لوگ جہنم میں آئیں گے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اب دیکھو، جاؤ جہنم میں کیا حساب کتاب ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اب تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ شاید ہی کوئی اس سے بچے، اسی وجہ سے جب کوئی مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام تو سارے لوگ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کریں گے تو جہنم ہی جائیں گے۔
اسی وجہ سے جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت عبادت کرتا ہے گناہ سے بچتا ہے تو اس ماحول کے اعتبار سے جس میں وہ قابل قدر ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ شان اظہار مسرت فرماتے ہیں۔ جن فرشتوں کا اس حدیث پاک میں اور اس قسم کی بہت سی حدیثوں میں ذکر آیا، وہ فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے جو اسی کام پر متعین ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کی مجالس ہوں، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، وہاں جمع ہوں اور اس کو سنیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت متفرق طور پر پھرتی رہتی ہے، گشت کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی، متفرق الگ الگ، جس جگہ اللہ کا ذکر سنتی ہے اپنے ساتھیوں کو آواز دیتی ہے کہ آ جاؤ، اس جگہ تمہارا مقصود اور غرض موجود ہے، اور پھر ایک دوسرے پر جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ آسمان تک ان کا حلقہ پہنچ جاتا ہے، صف بندی آسمان تک، جیسا کہ تیسرے باب کی دوسری فصل کے نمبر 14 پر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث کا فائدہ، ترجمہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور تمام باتیں، تمام جو فرمائی گئی ہیں جہنم سے بچنے والے اعمال بھی اللہ نصیب فرمائے، جنت میں جانے والے اعمال اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔